السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرنٹلی بریکنگ نیوز چلی ہے کہ پھر سے جو ہے نا پنجاب کے مختلف جو ہے نا اضلاع میں چھٹیاں ہو رہی ہیں کالجز میں. تو اسی طرح جو یونیورسٹیز میں بھی کچھ ڈپارٹمنٹس میں ہم نے ابھی دیکھے نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ ستمبر سے 11 ستمبر تک تو جو یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو دور دراز کے لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہے. اسی طرح ہمارے پاس یہاں موجود ہے فاٹا سے ایک اسٹوڈنٹ. تو ان سے ہم جانیں گے کہ ان کو آن لائن کلاسز کے حوالے سے یا یہ جو چھٹیاں ہوئی ہیں ان حوالے سے کن مسائل کیا مسائل. اچھا، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد شاہ. اچھا ساجد شاہ، آپ کا فاٹا سے آپ بلانگ کرتے ہیں، تو ابھی کرنٹلی چھٹیاں ہوئی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں کرنٹلی 7 سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پریویس 1.5 سال سے کرونا چل رہا ہے. جب باقی یونیورسٹیز اوپن تھی تب بھی پنجاب یونیورسٹی میں ہم آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے تھے. تو وہاں وزیرستان میں، جی بی میں، بلوچستان میں انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے. 4 سیمسٹر سے آگے میجر ہمارا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم میجر ہی نہیں پڑھ سکیں گے، جب میجر پہلے 4 سیمسٹر تو مائنر ہوتے ہیں، اس کے بعد میجر جب شروع ہو جاتا ہے، ہم میجر ہی نہیں پڑھ سکتے تو ہماری ڈگری لینے کا فائدہ. اور ہمیں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے انٹرنیٹ فیسلٹی کا، اور وہاں پہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ ہمیں فائنینشیل ایشوز ہیں کیونکہ یونیورسٹی ہمیں اصل میں نہیں چھوڑتی جب یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے. اچھا، فی الحال جو اگر چھٹیاں ہوتی ہیں، فی الحال تو چھٹیاں ہو گئی، لیکن ہاسٹل اس وقت اوپن ہے یونیورسٹیز کے، تو ان کیس اگر ہاسٹل بند ہو جاتے تو پھر کیا مسائل درپیش ہیں؟ ہاسٹل ہمیں فائنینشیل ایشوز ہیں، ہم سارے بیکورڈ ایریا سے ہیں، وہاں ہمارے فائنینشیل اتنے ہم اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم باہر رہ سکے فلیٹس میں، پرائیویٹ ہاسٹلز میں. یہاں ہم جتنی فیس پے کرتے ہیں وہ بھی مشکلوں سے ارینج کرتے ہیں ہم. تو پچھلے سال بھی تقریباً 5-6 مہینے یونیورسٹی کے ہاسٹل بھی بند رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے بہت مشکلوں سے کچھ ٹائم کے لیے فاٹا کے اسٹوڈنٹس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. ابھی بھی اگر یونیورسٹی بند بھی ہوتی ہے، اگر ان کیس بہت مجبوری ہو جاتی ہے، یونیورسٹی بند ہو جاتی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہمیں یہ کم از کم ہمارے لیے ہاسٹل اوپن رکھیں، جی بی کے لیے، فاٹا کے لیے، بلوچستان کے لیے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے کم از کم ہاسٹل اوپن رکھنے چاہیے تاکہ وہ آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکیں. اور دوسری بات، ہاسٹل میں جو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے وہ بہت ہی بکواس ہے، ان کو بھی امپروو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ وہاں فیس بھی پے کر رہے ہو، یہاں سے انٹرنیٹ بھی آپ اپنا پے کر رہے ہو، تو اس کا فائدہ اگر ہم ہاسٹل میں دے رہے ہیں، ہاسٹل کی فی بھی ہم پے کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس گھر ہوتے ہیں ان کی ہاسٹل کی فی اتنی نہیں ہوتی، ان کی ہاف ہوتی ہے. ہم یہاں پہ فل پے کریں گے، لیکن کم از کم ہمیں انٹرنیٹ فیسلٹیز تو یہاں پہ پرووائڈ کریں اچھے سے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، پچھلے دفعہ ہم نے دیکھا ہے جو 6 مہینے کے لیے جو ہے نا چھٹیاں ہوئی، اس میں جو اسٹوڈنٹس تھے باہر چلے گئے اسٹڈی کے لیے، تو آپ نے آن لائن کلاسز لیے جو بیک ورڈ ایریاز میں بہت سارے جو ہے نا ہمیں پتہ ہے نیٹ ایشو ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اگر اس بار بھی اس طرح ہوتے ہیں آن لائن کلاس اور فزیکل کلاسز؟ دیکھیے، آن لائن کلاسز اگر ہوتی ہیں تو یہاں پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو، میجارٹی پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو مسئلہ نہیں ہوتا. سب سے بڑا مسئلہ جی بی، فاٹا اور بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے. تو ہمیں پورے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر ہمیں یہ پاکستانی سمجھتے ہیں، ساروں کو سمجھتے ہیں، میرے پاس بھی آئی ڈی کارڈ ہے، سب کے پاس یہی آئی ڈی کارڈ ہے، تو سب کو اگر پاکستانی سمجھتے ہیں تو سب کو ایکول رائٹس دینے چاہیے. سب کو ایکول رائٹس دینے کا مطلب یہ ہے یا پھر ہمیں وہاں پہ یہی انٹرنیٹ فیسلٹی پرووائڈ کریں جو یہاں پہ یہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ جس طرح 4G آتا ہے، وہاں پہ 3G نہیں 2G بھی نہیں آ رہا ہوتا ہمارے فاٹا میں. انفیکٹ کبھی کبھی تو نیٹ ورک بھی کام نہیں کرتا. تو وہاں ہمیں نیٹ ورک پرووائڈ کریں، انٹرنیٹ فیسلٹی پرووائڈ کریں، یا ہمیں ہاسٹل میں رہنے دیا جائے اور یہاں پہ اچھے سے فیسیلیٹ کیا جائے ہمیں. اور ایون میس وغیرہ کچھ بھی اوپن نہیں ہوتا. اگر ہاسٹل میں ہمیں رہنے بھی دیا جاتا ہے، میس وغیرہ کچھ بھی اوپن نہیں ہوتا یہاں پہ. اگر باہر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے تو ہمیں کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ. بالکل ایسا ہی ہے. پنجاب یونیورسٹی یقیناً ایک بہت ہی اچھی جو ہے نا کاوش کر رہی ہے ہاسٹل کے حوالے سے. پہلے دفعہ بھی تقریباً جو گلگت بلتستان ہے، فاٹا ہے، جو دور دراز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اوپن رکھی گئی تھی یونیورسٹیز. پہلے سٹارٹ میں نہیں تھے، لیکن بعد میں ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا. تقریباً 10-15 دن ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا 4 نمبر گیٹ پہ، 2 نمبر گیٹ پہ. لیکن اس کے بعد ہمیں آنے دیا تھا. مطلب یونیورسٹی کو سوچنا چاہیے اگلا، مطلب آگے پھر کورونا لگ گیا، سالوں شاید ہو گیا، پھر ہم کیا کریں گے. مطلب ہمیں پہلے سے بتایا جائے کہ آپ لوگ یہیں پہ رہیں گے، آپ لوگ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے تو پھر ہم پڑھ سکتے ہیں. ہاں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ 1 مہینے کے لیے اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بند کرتے ہیں، پھر بلاتے ہیں. اب ہم گھر جا کے وہاں تھوڑا اسٹے ہونے تک پھر یہاں پہ آنا، یہ تو پھر اس طرح یونیورسٹی سے زیادہ ہمارا آنے جانے کا فائنانشیل جو ہے زیادہ خرچے آتے ہیں. بہت ہی زیادہ خرچہ آتا ہے ہمارا. ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہمارا. گھر جا کے بھی سیٹل نہیں ہو سکتے، یہاں کے بھی ہم سیٹل نہیں ہو سکتے. تو یہ بہت ہی ایشو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تاکہ یونیورسٹی یہ پہلے سے مطلب بتا دے کہ اگر ہم یونیورسٹی بند بھی کریں گے لیکن آپ کو پھر بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ہاسٹلز میں. آپ کا میس، آپ کے انٹرنیٹ، یہ چیزیں ہمارے لیے کم از کم بہت ہی ضروری ہیں یہاں پہ. بالکل. جی ناظرین، آپ نے سنی کہ ان کو جو درپیش مسائل ہے یہاں یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہاسٹل میں،
تو اعلیٰ حکام کو اور انتظامیہ کو جو ان کے منتظمین ہیں ان کو چاہیے یقیناً ان چیزوں کے اوپر غور کرے، کیونکہ جو بیک ورڈ ایریاز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یقیناً جو ہے نا بہت سے مشکلات کا سامنا ہے، اور ہماری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کرونا وبا جلد جو ہے نا ختم ہو جائیں، اور ایک بار پھر سے جو ہے نا سارے یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز اوپن ہو جائیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، کیمرہ مین ثقلین محمد ثقلین نواز کے ساتھ سہراب علی، اسمارٹ جی بی پروڈکشن۔